السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 2 سیقول ہم پڑھ رہے ہیں۔ دورہ قرآن کا مقصد سنت پر عمل، قرآن سے جڑنے کا آغاز، ابتدا۔ رمضان کی مناسبت سے 30 پاروں کو کم از کم 30 دنوں میں مختصراً ترجمہ، تفہیم اور تعمیل کی یاد دہانی حاصل کرنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ترغیب کی آیات کے ساتھ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے رب سے سوال کیا جائے، اور جن آیات میں ترغیب ہے ان کی مناسبت سے پناہ مانگی جائے۔ یاد رہے کہ 1 گھنٹہ 1 پارہ صرف ابتدا ہے، وگرنہ 1 گھنٹہ ایک حرف کے لیے بھی ناکافی ہے، تو اسے بس ابتدا سمجھیے گا۔ آئیے پارہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے کچھ ماہ بیت چکے تھے۔ اس سے پہلے مکہ میں مختلف حالت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، لیکن جب مدینہ آئے تو آپ کو مختلف سچویشن کا سامنا تھا۔ اگر کعبہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو کعبہ کو پیٹھ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، جس کا آگے کی آیات میں ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے ابتدا میں یہ آیات نازل کی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، جبکہ ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو بغیر سمجھے تعمیل کر گزرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے، سمجھ بے شک بات میں بھی آتا ہے، تو یہ بے وقوفوں کا کام ہے کہ کیوں، کیا، کیسے، اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں اللہ سے رشد کا سوال کرتے کہ اللہ جو ٹھیک ہے وہی میرے دل میں ڈال دے، اور مجھے میرے نفس کی توجیہات اور اشکالات سے بچا لے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی وکذالک جعلناکم، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، یعنی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ واضح ہو جائے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یعنی جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حال میں فوت ہو گئے اور نئے قبلہ کی طرف انہیں موقع نہیں ملا، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک عام لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو تم نے اس کا حکم مان کر نمازیں پڑھی ہیں، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ دیکھتا یہ ہے کہ کون میرے حکم کی پابندی کرتا ہے اور کون نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور نماز نہیں تو ایمان نہیں، کیونکہ اللہ نے نماز کو ہی ایمان قرار دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔
اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ احکامات اور قبلہ ثانی اور آخری نبی اور قرآن کی باتیں، یہ بشارتیں پہلے کتابوں میں بھی ہیں۔ اب اہل کتاب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض وہ خود بھی جانتے ہیں کہ غلط ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کا ایک کونا اور نصارہ نے بیت المقدس کا دوسرا کونا اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو ایک دوسرے کے ساتھ زمانے میں اور مختلف چیزوں میں ایک تھے، یہ جب ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں مان سکتے تو بھلا آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت بتا دی گئی کہ یہ بس ضد، حسد اور عناد کا شکار ہیں، اور اس میں اتنے آگے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اے نبی، آپ ان کے ریئیکشن کی پرواہ مت کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس، ملٹی ریلیجیس کو ایگزسٹنس، مذہبی رواداری، دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کی جو باتیں کرتے ہیں، اس آیت کے بعد ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں برے اخلاق اور اعمال بد اور خواہشات کہ فلاں کو خوش کروں، فلاں کو راضی کروں یا اپنی دیکھوں، ان تمام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا، سمجھ آتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یعنی کوئی کہیں بھی ہے، سب کا قبلہ، کعبہ، قرآن، دین، رسول ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ وہ پھر خواہ کسی قوم، قبیلے، کسی نام کے ساتھ ہے، اگر طریقہ ٹھیک ہے تو وہ ایک ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، اور نیکی بھی اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے نہیں، بلکہ نیکی وہی ہوگی جو نبی کے طریقے سے ثابت ہو، وگرنہ وہ ویلفیئر چیریٹی ہو سکتا ہے مگر نیکی نہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ یعنی وہ تو کسی صورت باز نہیں آئیں گے باتیں بنانے سے، بس آپ اپنے رب کے حکم کی مکمل پیروی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اور جیسے یہ آیات اتریں آپ نے نماز میں ہی دوسری طرف یعنی بیت المقدس سے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا، اور وہ مسجد جس میں آپ نے یہ کیا وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح قباء میں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ وہاں جا کر ایک منادی نے ندا لگائی کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، لوگوں نے نماز میں ہی اپنے رخ پھیر لیے۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت اور اتمام نعمت
انہیں ملتی ہے جو حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کما ارسلنا، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور دیکھیں تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس میں غلو کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت عقیدت نہیں بلکہ غلو کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنت کا نہیں بلکہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جبکہ شکر کے طریقے وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب آپ اور مجھ سے خطاب ہے، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، پریشانیوں میں کون سے کام کرو؟ صبر اور نماز پڑھنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو بھی رب کی خاطر برداشت کرتا ہے، کوئی بے صبری نافرمانی والا کام نہیں کرتا، تو اللہ اس کا معاملہ خود حل فرماتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں جانتے۔ یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا زندہ ہیں، لیکن یہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے، تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ اور جیسے شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ارواح جنت میں سیر کر رہی ہیں۔ بہرحال ہم اس زندگی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی اس دنیا سے جانے کا انکار کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ کیفیات بتاتے ہیں، وہ رب کے فرمان کے خلاف کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یعنی دنیا دار الامتحان ہے، ہر شخص کا امتحان اس کے ویک پوائنٹ کے حساب سے ہوگا۔ کسی کا ویک پوائنٹ دولت ہوتا ہے، اللہ دولت دے کے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ غربت ہوتا ہے، اللہ اسے غربت سے آزماتا ہے۔ کسی کا ویک پوائنٹ کچھ رشتے ہوتے ہیں، اللہ انہیں اس سے آزماتا ہے۔ تو جس کا جو ویک پوائنٹ ہے، یاد رہے کہ امتحان آسان نہیں ہوتے، امتحان ہوتا ہی وہی ہے کہ جس سے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ تو اللہ ہر کسی کو اس کے ویک پوائنٹ سے آزماتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پہ آیا، جیسے لیبلوکم ایھکم احسن عملا، پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت کے وقت کی دعا ہے۔ بلکہ مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خاوند فوت ہوا ابو سلمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ میں حیران ہوتی تھی کیونکہ میرے دل میں میرے خاوند سے بڑھ کر کوئی اور صحابی نہ تھا، تو میں سوچتی تھی کہ میں نعم البدل جو مانگ رہی ہوں اور پھر چلے جانے والوں کا بدل کیسے مل سکتا ہے، کیسے کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے صحابیہ سے زوجہ رسول بنا دیا۔ اور یاد رہے کہ بے شک گئے واپس لوٹ کے نہیں آتے، لیکن اللہ قادر قدیر ہے، اور جب اس نے فرما دیا تو آپ کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسے نعم البدل آپ کو ملتا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے بڑے خوبصورت واقعات اور تجربات ہیں۔
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ رحمت کا ذکر ہے، رحمت کا سوال کیجئے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔ اچھا، الفاظ اس طرح ہیں کہ یہاں ہے کہ کوئی ان کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں، حالانکہ یہ حصہ ہے۔ فلا جناح اس لیے فرمایا کیونکہ اس وقت مشرکوں نے ان پہاڑیوں پر اپنے کچھ بت رکھے ہوئے تھے، تو صحابہ کے دل میں ان بتوں کی وجہ سے کچھ تردد ہوتا کہ ان بتوں کی نسبت کی وجہ سے کیا ہم طواف کریں یا نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، تمہارے لیے جو سنت ہے تم اسے فالو کرو۔ فلا جناح علیہما ان یطوف بہما ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، یعنی جو طواف کے ساتھ ذکر و اذکار مناجات کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان، قبول کرنے والا، جواب دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ پر جب طواف کرتے تو یہ آیت پڑھتے اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب یعنی تورات میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے اور نیک لوگ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جاننے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ واقعی لعنت کا ہی حقدار ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جس کسی کو مس گائیڈ کیا تھا اب کریکشن کر دیں، وبینوا، اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ تو جو شرک اور بدعت کے کام آپ کرتے رہے ہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، تو جیسے اس وقت شرک و بدعت کا پرچار کرنے والے تھے، اب توحید و سنت کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، یعنی جیسے کبھی نبی کو، کبھی ولی کو، کبھی پیر فقیر، تو اس طرح اپنے اپنے، اور ان سے ویسے محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں، یعنی اللہ کا جب حق توحید کی بات آئے تو کسی کا ادب احترام وہ پھر نہیں لاتے، اور سارا جھگڑا بھی دنیا میں اسی چیز کا ہے۔ بعض لوگ نبی ولی پیر فقیر کی محبت میں اللہ کا حق مار دیتے ہیں، اور بعض اللہ ہی کے حق کی بات کرتے ہیں، جنہیں عام عوام بے ادب، گستاخ اور اس طرح کہتی ہے۔ تو اصل میں دیکھ لیجئے کہ کون گستاخ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اللہ نے سارا نقشہ بیان کر دیا پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ۔ حلال سے بات پوری ہو جاتی ہے، تو یہ حلال کے ساتھ آگے کیا ہے؟ یعنی حلال کو بھی مقدار میں کھاؤ اور محتاط ہو کے کھاؤ، مزاج کے مطابق کھاؤ، ہیلتھی کھاؤ، جنک سے بچو۔ ضروری نہیں کہ حلال ہے تو پیٹ بھر لو، بلکہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے۔ زیادہ کھانا، غلط کھانا، یہ سب شیطان کے راستوں کی پیروی ہے۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تو اوور ایٹنگ سے زیادہ اوبیسٹی کا شکار لوگ شہوت کی طرف جاتے ہیں۔ ایک صحابی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے چربی کھانی شروع کی ہے تب سے ہماری رگیں بہنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس مناسبت سے یہ بڑی اہم بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے کا انسان کی سوچ، مزاج، عبادت، افعال کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب دیکھیں کہ لوگ مردار کو بھی حرام مانتے ہیں، دم مسفوح کو بھی حرام مانتے ہیں، لحم خنزیر کو بھی، لیکن اہل لغیر اللہ پہ آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عقل کا فطور ہے نا۔ ابھی جو چیز اللہ نے ذکر کی کہ باپ دادا والی روایات کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، وگرنہ حکم تو واضح ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، یعنی اللہ کے حکم کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی موت سے بچنے کی خاطر زندہ رہنے کے لیے اگر ایک دو لقمے حرام کے چلے جائیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی بڑی سزائیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، حرام کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب حرام پر سزا ملے گی وہ برداشت کر لیں گے؟ اللہ پوچھتا ہے فما اصبرہم علی النار، اس آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہو، یعنی آفرین ہے تمہاری، اپنے لیے خود آگ خرید رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت
اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ ایک بات جو اس آیت سے واضح معلوم ہو رہی ہے، بعض لوگ اللہ کی اطاعت کے جو معیار ہیں انہیں چھوڑ کر صرف دل کی بات کرتے ہیں، جیسے آنکھ کا پردہ، آنکھ میں حیا، دل میں شرم، یہ چیزیں تو وہ بھی نیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے معیار بتائے گئے ہیں، انہیں تو فالو کرنا پڑے گا، اور پھر دل کا ایمان اور حیا بھی شمار ہوگا۔ اور جو لوگ صرف یہ کام تو کر دیں مگر مقصد رب کی رضا، سنت کی پیروی، تقویٰ کا حصول، ثواب کی امید نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے۔ یہاں ایک عام کنفیوژن کا رد ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے کہ مختلف آپشنز ہیں، قصاص، دیت، معافی، اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض لوگ شرعی سزاؤں کو ظلم، زیادتی اور انسانیت کا قتل کہتے ہیں، اصل میں یہ مظلوم کی نہیں ظالم کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جب ایک ظالم کو سزا دی جائے گی تو باقی ظالموں کو لگام ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ، تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو یعنی مال، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ اس میں وصیت کا حکم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بدلے کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے ہاں وصیت لکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اچانک اموات اور یہ سب کچھ بعد میں پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اگر کسی کو کہا جائے، کسی اپنے کو، کہ وصیت لکھ ڈالیے، تو وہ آگے سے بجائے اس کے کس پر دھیان دے الٹا کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہماری موت کا ہی انتظار ہے، حالانکہ رب کا حکم ہے، اور یقیناً اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ اور پھر یہ بھی کوئی ان لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور اسی طرح ناجائز کسی کو محروم کرنے کے لیے کوئی حرام یا غلط چیز کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں اللہ کی صفات سمیع علیم کا ذکر کیا کہ جو جہاں غلطی کر رہا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ فمن خاف، پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے، یعنی غلط وصیت کو اصلاح میں بدلا جا سکتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب رمضان کی مناسبت سے آیات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض ہو گیا ہے، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گناہوں سے اور جہنم سے۔ گنے ہوئے چند دنوں میں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ خود نہیں رکھ سکتے تو ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک کے بجائے 2 ٹائم کا یا اچھے اور زیادہ سے زیادہ کھانا دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فدیہ میں کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، راشن بھی، اور اسی طرح طعام کے لیے پیسے بھی، لیکن یاد رہے کہ اگر خود ہی طعام لے کے دے دیا جائے، راشن یا کھانا بلا کر کھلایا جائے، یہ زیادہ افضل ہوگا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور اسی طرح آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی رمضان میں آغاز ہوا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اسی طرح حیض والی کے لیے، نفاس والی کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ مرضیہ اور حاملہ اگر مشقت محسوس کریں تو پھر وہ بھی بعد میں گنتی پوری کریں گی، اور وہ جو بڑھاپے میں ہیں، اب جوانی کی امید نہیں، یا ایسی بیماری کے ریکوری کی کوئی سبیل نہیں، تو ان کے لیے پھر فدیہ تو طعام ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہی فائدہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر کرو۔ واقعی یہ فرضی روزے اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مختلف امراض سے بچ جاتا ہے، اور پھر جنت بھی ساتھ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رمضان دعاؤں کی قبولیت گہرا تعلق ہے، اسی لیے آیات کی مناسبت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں رمضان، قرآن، روزہ اس کی بات آئی، وہیں دعا کی قبولیت کا ذکر۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ جو آفیسر اور چپڑاسی کی اور بڑے سے چھوٹے کی اور سفارش کی اور چھت سے سیڑھی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس آیت کے بعد سب رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ احل لکم، تمہارے لیے روزے کی رات یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، یعنی یہ مشکل ہے کہ انسان پورا مہینہ ایوائڈ کر سکے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، یعنی اجازت دے دی۔ تو اب ان سے مباشرت کرو، یعنی کر سکتے ہو، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے فجر کی روشنی پھوٹنا شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس حوالے سے بھی احادیث میں ہے کہ اگر ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہے اور طلب ہے تو کھا پی سکتے ہیں۔ کب تک کھانا پینا چھوڑنا ہے؟ پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات سے مراد سورج غروب ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ آج بھی ایک فرقہ ہے جو نماز مغرب کے بعد افطاری کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لا تباشروہن، اور ان سے مباشرت مت کرو، یعنی بیویوں سے، جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ ایک تو اعتکاف میں مباشرت سے منع ہو گیا، دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، خواہ وہ عورتوں کا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اعتکاف کے لیے لفظ ہے، قرآنی دلیل، فی المساجد، فی البیوت، فی البیت، اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کو چینجنگ مت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں موجود ہیں، ازواج مطہرات، صحابیات مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھتی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی نجات سنت میں ہے۔ ولا تأکلوا، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہیرا پھیری کر کے، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ کہ چرب زبانی سے اپنے حق میں کروا لو، تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو ہیرا پھیری چرب زبانی سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی فائدے اور حکمت وغیرہ۔ کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، اور بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو،
بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ سیلف ڈیفنس سکھایا، قتال کا حکم دیا، مگر اعتدال کے ساتھ، جبکہ اعتداء سے بچنا لازم قرار دیا کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ تو پتہ چل گیا کہ لڑائی کا مقصد فتنے سے روکنا ہے، فتنہ کرنا نہیں ہے۔ یکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں، یعنی جو حرمتوں کا خیال رکھے ان کا رکھو، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اسی کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنی فوج کو شتر بے مہار کر دیتا ہے، مگر اسلام نے قتال کے ساتھ اعتدال بھی لازم کیا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ خود کو ہلاک ہی کرنا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کو چھوڑ کر تجارت میں مصروف ہو جانا یہ بھی ہلاکت ہے۔ احسنو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔ یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی جو عبادت کے خاص طور پر حج کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق کرو، اور جہاں غلطی ہو جائے جس چیز کا کفارہ ہے اسے ادا کرو، وگرنہ عبادت ضائع ہے، اسی لیے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ مزید حج و عمرہ کے مسائل بھی ہیں کہ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، یعنی تمتع یا قران، خامیکات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھ کر جسے حج قران کہتے ہیں، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں، دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، جو کم از کم 1 بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 روزے ایام حج یعنی قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں رکھ لے۔ اور یہ باہر والوں کے لیے ہے، کیونکہ مکہ والے تو ویسے بھی عمرہ اور حج الگ الگ کر سکتے ہیں، جبکہ باہر والے ایک ہی سفر میں 2 عبادات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہٰذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اس کے علاوہ پورے سال میں حج نہیں ہو سکتا، صرف ذی الحجہ کے جو مخصوص دن ہیں انہی میں ہی ہوگا۔ ہاں البتہ عمرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زاد راہ لے لو، بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقلوں والو، اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو قرض لے کر یا بھیک مانگ کر حج و عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تقوی کے منافی ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی دوران حج و عمرہ تجارت وغیرہ کی جا سکتی ہے،
پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ حاجی حضرات عرفات سے واپس آ کر یہاں رات بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس آنا یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف اور اکثر اوقات یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اس لحاظ سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا سوال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آخرت یہ کوئی زہد اور تقوی نہیں ہے، اور اسی طرح آخرت کے ساتھ دنیا کا سوال بھی بہتر ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وفی الآخرۃ حسنہ سے پہلے فی الدنیا حسنہ ہے۔ یہ ہے اسلام جو دنیا میں دین کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے، دنیا سے تعلق چھڑاتا نہیں ہے۔ دنیا کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، ہر چیز اس میں حرام نہیں ہے، بلکہ حرام تو بہت ہی تھوڑے ہیں اور باقی سب حلال ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہیں، یعنی یوم النحر کے بعد 3 دن منا میں قیام ہے اور ذکر الہی کی تلقین ہے۔ پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے، یعنی 3 کے بجائے 2 دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 3 پورے کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریق کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور دیکھیں تو آج ہمیں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بعض لوگوں کی دنیا ہمیں بہت اٹریکٹیو اور موسٹ حلال لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس پر قسمیں اور وعدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہوتا، معیار ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، یعنی عزت آڑے آ جاتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اس آیت کا سبب نزول صہیب رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے، جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے ہجرت کر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم اور الفاظ اس وقت تمام صحابہ کے لیے اور اب حقیقی مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے واقع ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکیں تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے،
اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اللہ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ فی مختلفوا اور ومختلف فیہ اور فہد اللہ الذین آمنوا، یعنی اختلافات تو ہوتے ہیں، پھر جو حق کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اسے خود ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی دعاؤں میں یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اختلافی معاملات میں تو ہدایت نصیب فرما، اور یہ دعا آپ بطور استفتاح، یعنی جب آپ تہجد شروع کرتے تو اللہ اکبر کے بعد اس دعا کو پڑھتے، یا اسی طرح اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آیت کے الفاظ اور دعا کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب نبیوں کا اتنا امتحان ہوا، ولیوں کے اتنے امتحان ہوئے، تو ہم کون سی چیز ہیں؟ اور امتحان تو نیکوکاروں کے ہوتے ہیں، نا اہل امتحان میں نہیں بیٹھتے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے پھیر دیں اگر کر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب بھی دیکھیں تو اسلام و فوبیا صرف اسی بات پر کیا جاتا ہے کہ اس میں تو جہاد کیا جاتے ہیں، اس میں تو قتال کیا جاتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا کہ خود فتنہ اور فساد مچائے ہوئے ہیں، تبھی تو جہاد اور قتال ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن ان سے خالی ہو وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ کتنے ہی عبادتیں کرنے والے ہیں
جو عبادت کا مزہ نہیں چکھتے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ رحمت کا حقدار بننے کے لیے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ یہ حرمت شراب اور حرمت جوئے کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں حرمت کا اشارہ موجود ہے، پھر بعد میں اگلی آیات آپ پڑھیں گے کہ جس میں قطعی حکم آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگرچہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، مگر اس میں ایمان کا خطرہ اور کراہت بھی موجود ہے، کیونکہ بہرحال ان کا شرک بھی واضح ہے، کیونکہ وہ عقیدہ تثلیث اور عقیدہ ابن اللہ رکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف انسان ہی نہیں، ہر حیوان بھی جانتا ہے، مگر کچھ انسان اس کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہوں سے بچو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یہ ایلا کہلاتا ہے، 4 مہینے انتظار کرنا ہے، یعنی یہ میکسیمم ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مرد کو رجوع کا پورا حق ہے اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے دونوں کے لیے رسپانسبلٹیز اور پریولیجز مقرر کر دیے۔ اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں، مردوں کے حقوق ہیں تو ان پر فرائض بھی ہیں، اسی طرح جیسے عورتوں کے حقوق ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق رجی 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے،
پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کرے، اور یہ بائی چانس ہے، بائی پلاننگ نہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، یعنی نان نفقہ۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، یعنی ڈیل، کانٹریکٹ وغیرہ جو طے پایا تھا اسے ادا کر دینے کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی خاص تاکید ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، یعنی خوف اور ہنگامی حالت میں نماز معاف تو نہیں ہے، البتہ جس طرح ممکن ہو پڑھ لو۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں،
اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس میں متوفی کی بیوہ کے لیے میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اس کے شوہر کے گھر میں رہنے دیں۔ ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، البتہ اسے اس کے شرعی حق وراثت وغیرہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد کے باوجود مقابلے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور سزا انہیں موت سے دوچار کر دیا، پھر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنے مظالم ہوئے اور یہ جہاد سے کیسے جی چراتے تھے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس نبی کا نام نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے پار ہو گئے تو جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر مانگنا مصیبت مانگنا نہیں ہے بلکہ مصیبت سے نجات مانگنا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ تو رب کی معیت ہے۔ پھر یہ کڑوا کیوں لگتا ہے؟ عام طور پر صبر مانگنے سے منع کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث سنائی جاتی ہے جو صحیح ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبر کا سوال دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب سے مصیبت کا سوال کیا ہے، اس کے بجائے عافیت کا سوال کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے
کہ عافیت صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، ہر وقت مانگنے رہنا چاہیے، مگر صبر بھی بہت اہم ہے، اور جو مانگتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، وہ صبر کرے گا کیسے؟ اس حوالے سے مفصل میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی، اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔